الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی قوم کے مستقبل کے معمار و شہین نوجوان بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ پاکستان کے معماروں سے، نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری بات ایک ذرا غور سے سنو۔ ہماری پارٹی کے منشور میں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت، کسی انسان کی سوچ پر شک نہیں کرتے۔ وہ نیتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ زرداری ہو، وہ نواز شریف ہو یا کوئی اور جماعت ہو، ہر کسی انسان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری پارٹی کے منشور میں ہے۔ ہم کسی پر کبھی ٹیک نہیں کریں گے۔ ہم صرف اور صرف ہمارا منشور ہے، ہم قوم کے سامنے، عوام کے سامنے جو ہم لے کر آئے ہیں، ہم قوم کی، عوام کی، نسل انسانی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ پیش کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے عمران خان، نواز شریف، ہر آدمی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، ہر آدمی مخلص ہو سکتا ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ ان بیچاروں کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے جس سے سیاست کی جاتی ہے، جس سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں دعوے سے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوامی تحریک علم کو، جو قرآن کا، سیرت مبارک کا جو علم دیا ہے ملک میں معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی انقلاب کے لیے، وہ پورے کا پورا منشور ہمارے پاس تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ میں صرف وہ باتیں چاند آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم نے لانچ کیا ہیں۔ اس کا پہلی بات، ہر مسئلے کو اس کی طے، اس کی فاؤنڈیشن پر جا کر سمجھنا، یہ مسئلہ کیا ہے، کیسے ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا، اور انسانی نفس کو پاکیزہ بنانا، انسانیت کو شعور دینا، علوم و فنون سے راستہ کرنا، ملک میں حقیقی علمی نظام وجود میں لانا، یہ اس وقت ہمارا منشور ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کو یہ 5 سٹیپ میں، یہ اس انداز سے قرآن اور سیرت کے حوالے سے، یہ جو چیز ہر چیز میں انقلاب لا سکتی ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عقیدہ، ہر انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے پختہ۔ اگر عقیدہ نہیں اپنے نوجوانوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بیٹیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان پختہ کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، سیرت مبارک کیا ہے، ان سب چیزوں پر وہ عقیدہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر پختہ ایمان رکھیں، قرآن پر پختہ ایمان رکھیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پہلے الفاظ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے کتاب صرف انہاں واسطے جنہاں نوں ذرا برابر ہوئے اللہ دی کتاب ہون تے شک نہیں، ہدی للمتقین، اے صرف متقی پرہیزگار جڑے لوگ نے جنہاں جی ایمان پیدا ہوندا ہے تقوی تو بعد، اے کتاب صرف انہاں واسطے ہدایت ہے، اللہ زینہ یؤمنون بالغیب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے غیب کے ساتھ، غیب پر نہیں، غیب پر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، غیب کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک کھول کے بتایا ہے۔ اگر یہ آگے ایمان کی صفات آپ جو اللہ نے بیان کی ہیں 5، ان کو پڑھیں تو پھر سورہ بقرہ کے آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی صفات بیان کی ہیں، ان کو ذرا اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، تاکہ ان کو دوزخ کی آگ سے بھی بچاؤ، ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جن لوگوں کو یہ کم از کم یہ شروع کی سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ اور آخری 2 آیات مبارکہ یہ نہیں آتی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس کوئی ایمان کا قطرہ ہے۔ جس کو ان کا نہیں پتا وہ شعوری ایمان آ ہی نہیں سکتا، قرآن کے بغیر شعوری ایمان آ ہی نہیں سکتا، آپ کی زندگی میں انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ آپ اتنی 30 سال پڑھتے ہو، شارٹ سی زندگی کے لیے صرف کرتے ہو، خدا کے لیے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ پورا قرآن پاک ہے، سورہ فاتحہ کو سمجھو، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ چند منٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اسکیچ آپ کے ذہن میں آ جائے گا پورے قرآن پاک کا، قرآن پاک ہے کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کرو گے چند مہینوں میں آپ قرآن پاک کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک آیات مبارکہ کو سمجھو گے، جب نظم کے ساتھ سمجھو گے، عوامی طریقے علم آپ کو سمجھائے گی۔ اور ہم نے نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے عقیدہ، دوسرے نمبر پر احتساب، یہ کرنا ہے، اور تیسرا نمبر ہے
इहदीन सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगनी है, पूरा कुरान पाक आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद हमने बताया कि इल्म फिर हासिल कैसे करना है। जब ये 3 स्टेप कर लोगे, आपके लिए इल्म के दरवाजे खुल जाएंगे। कुरान पाक को समझने के लिए, नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, जो सच्चे तालिब इल्म हैं उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं है। जो सच्चा तालिब इल्म हो, सच्चा तालिब इल्म मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, वो कौन होता है? जो असबियत के बगैर अपनी मंजिल तय कर लेता है और उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है, इंतहा की जद्दोजहद सब्र के साथ करता है, जहाद करता है। वो ये नहीं देखता कि इसका नतीजा क्या होगा, ना ही वो बाहर की मुहरकात पर गौर करता है कि कोई क्या कह रहा है, लेकिन वो अपना रास्ता सीधा, वो सिराते मुस्तकीम के रास्ते की तरफ नजर रखता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरा रास्ता सही है। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, रब्बे जुल जलाल की कसम उठाकर कहता हूँ, अगर ये तरीके, ये जो मैंने बताए हैं, कीदा पुख्ता करो, अपना इहतिसाब करो। कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला यही फरमाता है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो तो वही अल्लाह ताला यही बयान कर रहा है, ला नहीं, ये अल्लाह ताला हर चीज़ की पहले जो गलत चीज़ है उसकी नफी करता है। ला इलाहा, नहीं कोई मबूद इल्ला मगर अल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह। इसलिए पूरे कुरान पाक में ये कुरान का अल्लाह तबारक व तआला ने हर दूसरी चौथी आयत में बताया कि किस तरीके से गलत चीज़ों को, जो अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स में खैर और शर का मादा रखा है, जो शर पैदा होता है उसको ख़त्म किया जाता है इसी तरीके से, और जो असल जो खैर है उसको बारा जाता है। आप अल्लाह तबारक व तआला, गौर से सुनो, अल्लाह तबारक व तआला नफ्स को ज़मीन से तशबीह देते हैं। आप ज़मीन में फसल उगाते हो तो उसको क्या करते हो? उसको जो बूटी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको निकालते हो। अगर नहीं निकालोगे तो फसल वो सही नहीं हो सकेगी, वो कमज़ोर होगी, वो फल नहीं लग सकेगा, वो आपका मकसद जो है उसके लिए वो ज़ाया हो जाएगा सारा कुछ। इसी तरीके से आपने जो अल्लाह ने खैर और शर का मादा रखा है, अल्लाह तबारक व तआला बार बार कहता है कि इसमें जो शर है उसको कम करो, उसको ख़त्म करो, तो फिर खैर जो है फिर वो ईमान पैदा होगा। ये ईमान की निशानी है। फिर वो अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर पर अमल करता है। अल्लाह तबारक के फजल करम से हमने पूरी ज़िंदगी 76 से अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर मंशूर इसी वजह से रहा है। खुदा के बंदो, ये सिर्फ इस रास्ते पर आ जाओ, अपना कीदा पुख्ता कर लो, अपना हर वक्त अपना इंसाफ करो। जो गलत चीज़ें हैं और जो आप पीछे गुजर चुकी हैं उसके लिए आप जो आपके पीछे गलतियां हो चुकी हैं उसके लिए इस्तगफार करो। और जो अभी जिस वक्त आपसे कोई गलती हो तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो। तौबा का मतलब होता है पलटना, फौरी तौर पर पढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसकी गारंटी दिया है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो तौबा ही तो है, कि मेरा बंदा अगर को बड़े से बड़ा गुनाह करके, लेकिन उसमें अल्लाह ने शर्तें रखी हैं। सबसे पहली शर्त क्या, कि फौरी तौर पर पलटे और उसका अज़ाला करे, उसकी असलाह करे। वो अपने अगर अमल में जहाँ जहाँ गलती हुई है उसका अज़ाला करे। अगर किसी का नुकसान किया है, किसी का हक खाया, किसी की इज़्ज़त व इहतराम में फ़र्क किया है, किसी का गलत नाम डाला है, किसी को तकलीफ़ दिया है, तो उसका वो ज़ाला करे। और इल्म की वजह से अगर कुछ हुआ है तो वो इल्म के रास्ते पर आए, वो वामी तरीके इल्म के साथ अटैच हो जाए। अल्लाह ताला के फजल करम से कुरान की, शऊर की, इंशाअल्लाह ताला नफ्स को पकीज़ा बनाने की, हर चीज़ की, ईमान की, अखलाकियात की, ततहीर बदन, ततहीर अखलाक, ततहीर खुराक, हर चीज़ की, ईमानियात, आबादात, हर चीज़ की इंशाअल्लाह ताला वामी तरीके इल्म के प्लेटफॉर्म से ततहीर करेंगे। क्योंकि जब नफ्स की को पकीज़ा किया जाता है तो फिर यही चीज़, इन सब चीज़ों की ततहीर हो जाती है, सब चीज़ें पकीज़ा हो जाती हैं, अपने असल जगह पर आ जाती हैं। जिस तरह फसलों से आप जड़ी बूटियों को ख़त्म करते हैं, इसी तरह नफ्स से उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। ये कुरान के ज़रिए हो सकता है, वरना कहीं पर नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें आपको, आपकी औलाद को, आने वाली नस्लों को कहाँ से मिलेगी? सिर्फ इसी जगह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप पलटो। अगर गलती हो गई है, बड़े से बड़ा गुनाह हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरा बंदा फौरी तौर पर पलटा है। उसकी शर्त यह है कि फौरी तौर पर पलटो। वो जो कुछ गलत किया है उसका ज़ाला करो, अपनी असलाह करो और अपने ईमान की दोबारा तजदीद करो। याद रखो, जब आदमी को बड़ा गुनाह करता है, जब कोई
گناہ کبیرہ کرتا ہے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوبارہ ایمان کی تجدید کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ جب بھی جس وقت بھی کسی مسلمان سے کسی انسان سے غلطی ہو، اپنے پروردگار وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان رحیم ہے، وہ اس کے پاس جب بھی پلٹو گے وہ جس میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کام میں بھی یاد رکھ لو، کسی کام میں بھی وہ سارے کے سارے ان لمٹڈ ہیں، کسی کام میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ مجھے افسوس ہوتا ہے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ کی شان کو اس کو سمجھتے نہیں۔ کبھی کہتے ہیں اللہ نے 75 لاکھ مخلوق پیدا کی ہے، کوئی جماعت کہتی ہے اتنی پیدا کی ہے۔ وہ خدا کے بندو، اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی چیز کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، کسی لمٹ کا دنیا میں کسی انسان کو لمٹ کا نہیں پتا، کسی انسان کو، نہ ہی پیغمبروں کو، نہ کسی اور کو۔ صرف اللہ کی شان ہے، وہ ان لمٹڈ ہے۔ دنیا میں جتنا علم بھی پیغمبروں کے پاس آیا ہے، انسانوں کے پاس آتا ہے، لوگوں کے پاس آتا ہے، وہ جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں، پیغمبروں کو جتنا علم عطا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ کسی کے پاس ذرا برابر بھی اپنا علم نہیں ہوتا، نہ پیغمبروں کے پاس نہ انسانوں کے پاس، وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کی ربوبیت جب آپ اللہ کی شان کو اس انداز سے بیان کرو گے تو پھر مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر مقام بہت اونچا ہوگا، جو اس کائنات کے آخری نبی ہیں، جو اس سب پیغمبروں میں کو اللہ نے جتنا علم دیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا سارے کا سارا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی ایکسٹرا وہ حکمت دیا جو پہلے سارے پیغمبروں کو نہیں دی۔ پوری تاریخ میں سارے کا سارا علم حضرت آدم سے لے کر آپ تک جتنی تاریخ میں 1,24,000 پیغمبر جو حدیث میں آیا ہے، جو قرآن میں نام آئے ہیں، جتنے آپ نے نام سنے ہیں، سارے کا سارا علم جتنا ان کو دیا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور قرآن میں محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ لیکن قرآن کے بغیر یہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ ایسی سیاسی جماعت جو اس دنیا میں بھی آپ کی کامیابی کی گارنٹی دیتی ہے، آخرت کی بھی گارنٹی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نصیب ہوگی، کیونکہ جب آپ قرآن اور سنت کو سینے سے لگا لو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپناؤ گے، حکم اللہ دا منو دے، کیونکہ ساڈی پارٹی دا منشور ہے، حکم ساڈا اللہ دا ہے، طریقہ ساڈا رسول دا ہے، دستور ساڈا قرآن دا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے، اے بہت بڑا دنیا دی تاریخ دا بہت بڑا انقلاب ہے۔ اے پارٹی عوامی طریقے لمدہ منشور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا نو متاثر کرے دا، پوری دنیا دے پیغام پھیلائے دا۔ لیکن بدقسمتی ہوئے دی میرے اس حلقے دی عوام دی، جتھے مطلب میں ساری زندگی خدمت کیتی ہے، لیکن وہ لوگ محروم رہ جان اللہ دی مطلب اس کلام تو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارک تو اپنی اولاداں نو اس طرف نہ لے کے، ہن اس سے بڑی بدقسمتی اور کی ہو سکتی ہے۔ اور میں نوجوانوں واسطے اے طریقہ اپنایا ہے، اے اپنے بچیاں نو بھی دسو، سب تو پہلے انہاں دا عقیدہ مضبوط کرو، دوسرے نمبر پر ان کو بتاؤ کہ احتساب اپنا کیسے کیا جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ ان کو بتاؤ کہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم جو فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں پورا قرآن پاک کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم پر خود بہت آ جاؤ گے اگر یہ پہلے والے دو کام کرو گے تو خود بہت، کیونکہ سب سے بڑی بات اللہ پر پختہ یقین ہے، اللہ کی کتاب پر پختہ یقین ہے، اللہ کے پیغمبروں پر پختہ یقین ہے۔ جب وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے چیز اللہ، اگر اللہ پہ یقین کمزور ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، نہ فرشتوں پر یقین کا، نہ اللہ کی کتابوں پر یقین کا، نہ پیغمبروں پر یقین کا، پھر دنیا میں انسان جانور کی طرح دنیا میں رہتا ہے۔ اور یاد رکھو سلام کی بھی تعریف یہی ہے، ایمان کی بھی تعریف یہی ہے کہ آپ ایمان کی تعریف بھی یہی ہے، سلام کی تعریف بھی یہی ہے، سارا کچھ یہی ہے، اللہ پر یقین بھی یہی ہے۔ وہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اپنے بچوں کو بھی بتا دو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح تسلیم کرو، اس کی رضا کو اس طرح تسلیم کرو کہ اپنا دل اور اپنا دماغ یہ دونوں کے دونوں اللہ کے سپرد کر دو۔ پھر دیکھو کہ آپ کی زندگی میں آپ کی عقل کی روشنی، آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے کے دنیا میں اثرات آپ کے کیا ہوتے ہیں۔
یہ ہر چیز میں آپ کے علم عمل اور عقل میں ایک انقلاب آ جائے گا. وہ جو امتحان ادھر دے رہے ہو علم عمل اور عقل کا، اس کو لودہ ہونے سے بچا رہے ہو، اس کو پکیزہ کرنا ہی انسان کا دنیا میں امتحان ہے علم عمل اور عقل کا. اس میں کس طرح تبدیلیاں آتی ہیں، یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اگر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، ٹوٹلی دل و دماغ اپنا اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ ہر چیز انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور دماغ، یہ جو انسان کا مادی جسم ہے، جو حیوانی قالب ہے، اس کا مین مرکز انسان کا دماغ ہے. اور وہ جو اندر کی مکمل شخصیت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نحفت فی من روحی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل شخصیت پھونکی ہے انسان کے نفس میں، جس کو اللہ تعالیٰ مکمل شخصیت سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کا حساب کتاب ہوگا، اسی نے جنت و دوزخ میں جانا ہے. اس کا مرکز سارا کچھ ادھر پیدا ہوتا ہے. سارا کچھ دنیا کے علم عمل عقل سوچ ارادہ اختیار، جو انسان اور حیوان میں فرق میں بتاتا ہوں، اخلاقی وجود عقلی وجود جمالیاتی احساسات، یہ سارے کے سارے وہ نفس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ ہر چیز اس میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا کنیکشن دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ دماغ جو حیوانی قالب ہے اس کا مرکز دماغ ہے. جب آپ لوگ ان دونوں کو اللہ کے سپرد کر دو گے تو یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی ایمان ہے. جو یہ ان دونوں کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا وہ کوئی اس کا ایمان نہیں ہے. مسلمان تو ہر انسان ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو وربلی اللہ کا یقین رکھتا ہے. میرا ایمان ہے کہ ہر انسان مسلمان ہے. یاد رکھو کبھی کسی پر کوئی فتویٰ نہ لگاؤ. فتویٰ انسان کو جتنا اللہ نے علم دیا ہے وہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. وہ جو اندر انسان ہے، وہ کس انسان کا کتنا اچھا ہے، کس نے کتنا اچھا کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں کوئی جانتا. کیونکہ یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو یہ ہمارے سیاستدان لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، لوگوں کے نام الٹ ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ راہ میں 5 چیزیں جو بتائی ہیں، مکمل کھانے پینے کی چیزیں حرام چھوڑ کر صرف یہ 5 ہی چیزیں اللہ نے حرام کیا. وہ پہلی چیز حق تلفی کو اللہ نے حرام کیا ہے، بدکاری کو اللہ نے حرام کیا ہے. کسی کے جان و مال عزت و احترام کے خلاف کوئی عمل آپ کرتے ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. دین میں کوئی نئی چیز شامل کرنا، اس سے نکالنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. جو انسان یہ عمل کرتا ہے اس کے سارے مال، اس کی ہر چیز، پھر یہ گناہ کبیرہ ہیں 5 بڑے، اس کے علاوہ اور کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر اور کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھو ان میں کسی میں یہ جو سیاست کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. جو پہلی شک ہے اور جو تیسری شک میں نے بتائی، کسی کے حق تلفی، کسی کے عزت و احترام مال و جان دے خلاف عمل کرنا، انہاں دو واسطے دے سیاست کا آغاز ہوتا ہے، نظم اجتماعی کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ اپنے بچوں کو عقیدہ، احتساب اور صراط مستقیم بتا لو گے تو اس کے بعد 2 طریقے علم حاصل کرنے کے میں روزانہ لوگوں کو بتاتا ہوں. ہر بات کو، ہر مضمون کو، ہر سبجیکٹ کو 3 کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا، 3 کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا. اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے طالب علموں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے. ایک طریقہ یہ اپنائیں، دوسرا اپنے تخیل میں، اپنی سوچ میں کس طریقے سے آپ نے ریوائز کرنا ہے. دیکھو میں نے ناظرہ قرآن پاک نہیں کسی کو پڑھا، میں نے کسی عالم کی کتاب نہیں پڑھی آج تک. صرف سن کر کینیڈا، امریکہ میں پوری دنیا کے جو اسکالر ہیں ان کی گفتگو سن کے، ان کی ویڈیو سن کر یہ سارے کا سارا علم، وہ کس طریقے سے اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے وہ میں طریقے اپنے طالب علم کو بتاتا ہوں. آج سب سے بڑی یونیورسٹی ہمارے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، اگر اس کو صحیح آپ کے بچے، ہمارے بچے استعمال کریں، اور یہی سب سے بڑی تباہی کا سبب ہے. یہی تباہی اور بربادی کا سبب اس معاشرے کا، اس قوم کا آنے والے وقتوں میں بن جائے گا. جو لوگ اس طرف نہیں آئیں گے قرآن کی طرف. یاد رکھو ہماری آنے والی نسلیں ان کے لیے ایمان کا خطرہ ہے، ان کا مسلمان رہنا مشکل ہے. کیونکہ یہ جو دنیا کا ٹائم آ رہا ہے، یہ جو وقت آ رہا ہے، یہ ہر چیز اب لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ایک حقیقت ہے،
حقیقت پر مبنی ہے، ہر بات حقیقت پر مبنی ہے، کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، سبب سے ہوتی ہے، اس کو دلائل کے ساتھ استدلال کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے پاس یہ گیس نہیں ہوں گے، وہ ہر چیز کو اس طریقے سے 3 کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ ہر مسئلے کو اس کی تہ تک نہیں سمجھیں گے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، یقین ہے، آنے والے وقتوں میں وہ ہماری نسلیں، ان کے لیے ان کے ایمان کا، مسلمان اس پر رہنے کا خطرہ ہے، کیونکہ اب وہ ڈیجیٹل دور آ گیا ہے۔ وہ ہمارے والا جو ہمارے بزرگوں کا دور تھا، وہ طریقے اب کامیاب نہیں ہوں گے دین کے نہ اسلام کے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔